الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ آیات 83 تا 86 مع ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے اہل مدینہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کے حوالے سے رد عمل اور خاص طور پہ وہاں پہ آباد یہودی علماء کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جاننے کے حوالے سے کچھ ان کے کانسیپٹس پڑھے تھے کہ یہ آپ کی نبوت کے بارے میں جانتے تھے اور اس کی حقیقت کو کس طرح سے لوگوں سے چھپاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو کتاب انہیں عطا کی گئی تھی اس کو بدل کے اس میں تحریفات پیدا کر کے اپنے ہاتھوں سے کچھ نسخے لکھا کرتے تھے، اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخوں کو سستی قیمت پر فروخت کرتے تھے اور اسے اللہ کی آیت یعنی اللہ کی کتاب کا نام دے دیتے تھے۔ تو یہ سراسر اللہ کے کلام کے ساتھ ناانصافی تھی، اور یہ ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں بعد میں عذاب کی وعید بھی سنائی۔ لیکن یہ کہاں باز آنے والے تھے، یہ مسلسل انہی کاموں میں ڈٹے رہے، اور آگے جب اللہ رب العزت نے ان سے عہد بھی لیا اور چند احکامات انلسٹ کیے ان کے بھلے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، تو بھی یہ ان احکامات سے بھی منہ موڑ گئے۔ وہ احکامات کون سے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، بنی اسرائیل سے جب ہم نے عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ وہ شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، وہاں پہ اکثر ہی پہلے شرک کی بات ہوتی ہے اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے یعنی حقوق اللہ کی بات ہوتی ہے، وہاں حقوق العباد کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کے بارے میں بہت زیادہ سوال کیا جائے گا اور اس حوالے سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اس کی تلقین بہت زیادہ کی گئی ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور احسان کے معاملے میں بندوں پر سب سے بڑا جو حق ہے وہ والدین پر ہوتا ہے، کیونکہ والدین انسان کو دنیا میں لانے، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی اچھی پرورش اور اس کے لیے ایک طرح سے آرام و سکون کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق انہی کا رکھا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ یہاں پہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن کریم میں
متعدد مقامات پہ اطاعت والدین اور خاص طور پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تم انہیں اف بھی نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم طریقے سے بات کرو، نرم لہجے میں ان سے گفتگو کرو۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر یہی سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر یہی سوال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ تیری ماں ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ ہے، پھر اس سے قریب اور پھر اس سے قریب۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باپ سے بھی زیادہ جو ہے ماں کا درجہ ہے، اور ماں کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ ماں اولاد کو دنیا میں لانے اور اس کی پیدائش کے لیے جو تکلیف اٹھاتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ماں کے درجات باپ کی نسبت زیادہ بلند کیے ہیں۔ اور اس وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ماں ہے یہ زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے۔ بہرحال والدین دونوں ہی اولاد کو دنیا میں لانے اور اس کے لیے ایک طرح سے آرام و سکون کا باعث بنتے ہیں، اس لیے دونوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا چونکہ بیان ہے اور ان کے وعدے میں جو چیزیں شامل تھیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور احسان میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احسان ہے کیا۔ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ عدل تو ہوتا ہے جیسا کوئی کرے ویسا اس کے ساتھ کر دیا جائے، یعنی برابری کا سلوک کرنا عدل کہلاتا ہے، جبکہ احسان کی اصطلاح ذرا اس سے مختلف ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ برا بھی کرے لیکن اس کے ساتھ، یا کوئی کم کرے تو اس کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو اس میں احسان میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس کے بعد احسان میں تیسرے نمبر پہ وذی القربیٰ اور رشتہ دار قریبی اور دور کے دونوں ہو سکتے ہیں۔ ان میں خاص طور پہ وہ رشتہ دار جن کی کفالت فرض ہے وہ ان میں شامل نہیں ہے، یعنی جن کی کفالت فرض ہے نا وہ رشتہ دار ان میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو ہم نے کفالت کرنی ہے۔ تو یہاں پہ احسان میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں جنہیں ہیلپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہر قسم کے رشتہ دار شامل ہیں۔ وذی القربیٰ اور رشتہ دار چاہے قریب کے ہوں چاہے دور کے، والیتامہ اور یتیم اس چھوٹے بچے کو کہتے ہیں جس کی بلوغت سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی جوان بھی ہو اور اس کے والد کی ڈیتھ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ یتیم ہو گیا۔ وہ یتیم نہیں ہوتا، بلکہ بلوغت کی عمر میں پہنچنے سے پہلے اگر کسی کے والد کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے، اور حسن سلوک بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھنا ہے، اگرچہ آپ کو اس سے کسی قسم کی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے کیونکہ اللہ کی رضا ہے اسی میں۔ اور یہاں پہ بنی اسرائیل کو تلقین کی گئی تھی کہ وہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ والمساکین، اور مسکین کے ساتھ، یعنی ایسا شخص جس نے کھانا نہ کھایا ہو۔ اس میں محتاج، غریب، ضرورت مند رشتہ دار بھی شامل ہیں اور باہر کے لوگ بھی، اور خاص طور پہ بیوائیں اور ایسے ضرورت مند جو کہ
اپنی حاجت کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہ سمجھتے ہوں، ان کی مدد کی جائے۔ حقوق العباد کے ساتھ ہی دوبارہ پھر حقوق اللہ کا ذکر آیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے یا اخلاق ایک ایسا ذریعہ ہے جو معاشرے میں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرنے کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ یا اہم ترین وسیلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی بہتری کے حوالے سے بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے، اور آپ کی متعدد احادیث میں ہمیں اخلاق کی پاکیزگی اور اخلاق کی بہتری پر زور دینے کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میں اخلاق کی تکمیل یا اخلاق کی بہتری کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ تو اخلاق کسی بھی معاشرے میں بہترین فضا قائم کرنے کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اخلاق کے ساتھ ساتھ حفاظت زبان پر بھی بہت زور دیا گیا، کیونکہ اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو ہی اس کا اخلاق بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کی جو بہتری کا معیار ہے وہ اس کے اچھے اخلاق پر منحصر ہے۔ ہم کسی اچھے انسان کو دیکھ کے کیسے شناخت کر سکتے ہیں؟ اگر وہ آپ سے اچھی گفتگو کرے، اچھے اخلاق سے آپ کے ساتھ پیش آئے تو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں کون کون سی تھیں؟ زبان اور شرمگاہ۔ اور اس کے علاوہ ایسے شخص کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ انسان جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے دوسرے لوگ اس سے دور رہیں۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے آپ، اور ایک شخص آیا جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفارم کیا، تو اس پر یہ ہوا کہ ایک طرح سے ذہن میں ایک یہ چیز بھی آ سکتی ہے کہ غیبت ہو گئی کہ وہ شخص تو موجود نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ برا شخص ہے۔ یہ ان کو انفارم کیا جا رہا تھا۔ ممکن تھا نا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی گھر پہ نہ ہوتے، اس وقت وہ شخص آتا اور آپ اس کو اچھا سمجھ کے اس سے اچھے طریقے سے بات کر لیتی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انفارم کر دیا کہ ہوشیار رہنا، یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے۔ لیکن آپ نے اس سے اچھے طریقے سے بات کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئیں اور کہنے لگی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ اچھا شخص نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس سے بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بدترین ہے وہ شخص جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے دوسرے اس سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام کی متعدد روایات میں بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ وہ اخلاق کی بہتری پر زور دیتے تھے، اور خاص طور پہ دینی امور سر انجام دینے کے معاملے میں اچھے اخلاق سے، احسن اخلاق سے کام لیتے تھے، اچھے طریقے سے بات کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو دین میں، ہمارے دین میں بھی اور انہیں بھی یقینی طور پر منع کیا گیا ہوگا کہ فحش اور لغو جو گفتگو ہے، فحش اور لغو گفتگو سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی جو فضول باتوں میں ڈسکشن ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں دین میں منع ہیں۔ اچھا، بہرحال یہاں پہ
ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں اخلاق کے حوالے سے. اچھا، یہ والی حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے. صحیح حدیث میں جو ماں کے رتبے کے حوالے سے جو چیز بتائی گئی ہے، جو بیان کی گئی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں. مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو. اچھی چیز کو حقیر یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ صلہ رحمی کی بڑی تلقین کی گئی ہے اسلام میں، لیکن ہم قطع رحمی کر کے خود کو بڑا عظیم انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز کہی گئی ہے کہ اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر کچھ اور نہ کر سکو تو اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یعنی ممکن ہے کہ تمہارے پاس اتنی دولت نہ ہو کہ تم زکوٰۃ دے سکو، یا تم عبادت تمہارے پاس تم فزیکلی اتنے اسٹرانگ نہ ہو یا کہ تم عبادت میں اپنا دل لگا سکو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، بس فرض نمازیں ہی پڑھ پاتا ہے، باقی کوئی کام نہیں کر پاتا نا. تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ تم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کر لو کہ اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اس کے بعد جہاں پہ یہ ساری چیزیں بیان کر دینے کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ پھر حقوق اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، دونوں کی بہت ضروری ہے اور دونوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور انسانی زندگی میں ان دونوں کے بغیر جو ہے وہ ایک طرح سے گزارا نہیں ہے. حقوق اللہ کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے، حقوق العباد کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے، اس لیے دونوں کی ادائیگی بہت ضروری ہے. پہلے یہ کہا گیا حقوق اللہ کے حوالے سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کا عملی ثبوت یہ پیش کرو کہ اس کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک جاؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں آ جاتا ہے، کیونکہ بظاہر تو زکوٰۃ بندوں کو ادا کی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ رب العزت کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے لیے دی جاتی ہے، اس لیے یہ حقوق اللہ میں بھی آتی ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اس کے انڈر آ جاتے ہیں. ثم تولیتم پھر تم نے اس سے منہ موڑ دیا. کیا کرنے کے بعد؟ یہ سارا وعدہ جب تم سے لے لیا گیا تم نے پھر بھی اس سے اعراض برتا. الا قلیلا منکم لیکن تم میں سے تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جو کہ اس وعدے کو پورا کرتے رہے، اور وہ صالحین تھے. ٹھیک ہے نا، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں بے شک تعداد میں تھوڑے ہوں جو اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم تو تھے ہی منہ موڑنے والے، تم تو تھے ہی اعراض برتنے والے. ایک تو تھا یہ وعدہ جس کا یہاں پہ ذکر تھا، اس کے علاوہ ایک اور وعدہ بھی کیا گیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ تم خون بہا نہ کرو گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور تم اپنے نفسوں کو یعنی اپنے بھائیوں کو نہ نکالو گے. مِن دیارکم اپنے گھروں میں سے. تم نے کیا وعدہ کیا تھا کہ تم لڑائی جھگڑا نہ کرو گے، خون بہا نہ کرو گے، اور تم اپنے بہن بھائیوں کو یعنی اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے. ثم اقررتم پھر تم نے اقرار بھی کر لیا تھا. وانتم تشہدون اور تم نے گواہی بھی دے دی تھی، یعنی نہ صرف اقرار کیا تھا زبانی بلکہ اس بات کی گواہی بھی دے دی تھی کہ ہم یہ نہیں کریں گے. دما سے مراد خون ہے، اور یہاں پہ دماءکم سے مراد زیادہ لوگوں کا خون، یعنی جو لڑائی جھگڑے کی صورت میں جو بہایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا خون، یہاں اس سے وہ مراد ہے. اور آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 85. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم تم تو وہ لوگ ہو، پھر تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے کیا کیا کہ
ثم انتم ہؤلاء، تم تو وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو قتل کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے نفسوں کو ان کے یا اپنے بہن بھائیوں کو ان کے گھروں میں سے نکالا، تظاہرون علیہم، تم نے ان پر چڑھائی کی، بالاسم والعدوان، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کر کے، یعنی گناہ اس طرح کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، زیادتی اس طرح کہ ان کا حق مار کے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس کا جو پس منظر ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، اور وہ کون کون سے تھے؟ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ اس کے علاوہ کچھ اور قبائل بھی آباد تھے، اوس اور خزرج مدینہ میں، یعنی یہ بھی تھے۔ تو دنیاوی غرض اور دنیاوی مفادات کی خاطر ان میں سے بعض لوگ بعض کے حلیف بن گئے تھے، یعنی بعض لوگوں نے حلف اٹھا لیا تھا، دوستی، ان کی فرینڈ شپ تھی آپس میں بعض قبائل کی بعض کے ساتھ، اور وہ فرینڈ شپ بھی اس قسم کی تھی کہ قسمیں کھا کے دوستی پکی کی گئی تھی، اور وہ قسمیں اس طرح سے کھائی گئی تھیں، ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں، اور وہ یہ تھی کہ نمبر 1، جب کوئی شخص جب ان میں سے کسی پر کوئی ظلم کرے گا تو اچھا چلیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ لوگ آپس میں حلیف بنے ہوئے تھے اور کس وجہ سے انہوں نے یہ قسمیں کھائی تھیں۔ سیاست کی خاطر، اپنی سیاست کو جگانے کے لیے، دنیاوی مفاد کی خاطر یہ لوگ، ان میں سے بعض قبائل بعض کے حلیف بنے ہوئے تھے، جیسا کہ جو بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے یہ اوس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور خزرج کے ساتھ بنو قینقاع ملے ہوئے تھے۔ ان کی جب آپس میں لڑائی ہوئی نا، کسی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مارا، بلکہ جیسے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ اور اوس یہ لوگ ملے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے بنو قینقاع کے لوگوں نے بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگوں کو بھی مارا اور اوس کے لوگوں کو بھی مارا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے ان میں لڑائی ہوئی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کو بھی قتل کیا۔ اس سے یہود کے دشمن ہو گئے، یعنی یہودی جو تھے نا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے تھے۔ پھر انہیں ان کا یہ وعدہ یاد دلایا گیا تھا جو کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں، ساری چیزیں یعنی لڑائی جھگڑا جو تھا ان پر حرام کیا گیا تھا، اور ان پر کیا چیزیں اللہ نے حرام کی تھی، اور ان سے وعدہ کیا لیا تھا کہ یہ لوگ، ایک تو یہ کہ یہ خون نہیں بہائیں گے، یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، نمبر 1، نمبر 2 کیا کریں گے کہ یہ اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے، اپنے گھروں سے، یعنی جب لڑائی ہوئی ان کے درمیان، جب جنگیں ہوئیں تو بہت سارے لوگوں کو جلا وطن کیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، تو اس کام کو منع کیا گیا تھا، یعنی ان کی جو کتاب تھی اس میں۔ تو قرآن کریم میں اب یہاں پہ یہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اور یہود کو مخاطب کر کے ان کا وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے جو تورات میں اللہ رب العزت نے ان سے لیا تھا، اور وہ وعدہ جو تھا اس میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ اور تیسری چیز کیا تھی کہ ان پر جو اللہ رب العزت نے بہن بھائیوں کا یعنی ایک دوسرے کا خون حرام کیا تھا، لیکن یہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے ایک دوسرے پر خون یعنی ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جب ان میں سے کوئی جب ان کا کوئی شخص قید ہو جائے تو فدیہ دے کے اسے چھڑائیں گے، یہ کام یہ لوگ کر رہے تھے، یعنی فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو تو چھڑا رہے تھے، باقی ساری جو ہے وہ نافرمانیاں کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ یہ کہ تظاہرون علیہم، تم نے چڑھائی کی، تم چڑھائی کرتے ہو بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اور گناہ اور زیادتی اس طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے، اور زیادتی ان کا حق مار کے،
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اور وہ محرم علیکم تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اخراجہم ان کا نکال، علیکم تم پر، اخراجہم انہیں نکالنا، یعنی جو تمہیں جو کہا گیا تھا وہ تم نے کیا نہیں، اب تم اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے ہو کہ تم اپنے، حالانکہ تمہیں یہ نہیں، ایک چیز رہ گئی، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب تمہارے پاس کوئی شخص آتا ہے تم اسارا قیدی بن کے، تفادوہم تو تم فدیے کے ذریعے اسے چھڑا دیتے ہو، یعنی فدیہ اکٹھا کرتے ہو، پیسے اکٹھے کرتے ہو اور اسے چھڑوا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر جو چیز حرام کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ تم انہیں نکالتے ہی نہ ان کے گھروں میں سے، لڑائی جھگڑا کرتے ہی نہ۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اللہ کی کتاب میں سے کسی چیز کو مان لیتے ہو اور کسی چیز سے انکار کر دیتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی کتاب کو مذاق بنا رکھا ہے کہ جو حکم یا جو کام تمہیں اپنی مرضی کا نظر آتا ہے اسے تو تم مان لیتے ہو اور دوسرے کام کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیا یہ اللہ کی شریعت تمہاری مرضی کی ہے؟ یہ تمام چیز، یہ یعنی ایک طرح سے بنی اسرائیل کو ملامت کی جا رہی ہے، ڈانٹ پٹائی جا رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں، ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہم اللہ سے وعدے لے کے آئے ہیں ہمیں بھی ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اب چونکہ انہوں نے یہ کام کیا، فما جزاء من یفعل ذلک، چونکہ انہوں نے یہ کام کیا اس لیے ان کی جزا کیا ہوگی؟ ان کی جزا یہ ہے کہ انہیں دنیا میں سخت عذاب چکھایا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کا جو عذاب ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یُرَدُّونَ لوٹایا جائے گا انہیں شدید عذاب کی طرف۔ اور یہاں لوٹایا جانا کیوں کہا گیا ہے؟ لوٹایا جانا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت جب ان پر عذاب نازل فرمائیں گے یہ لوگ عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے، جب یہ نکلنے لگیں گے تو دوبارہ پھر انہیں عذاب میں دھکیل دیا جائے گا، یعنی کہ ان کا عذاب جو ہے وہ اور زیادہ سخت اور زیادہ شدید ہوتا جائے گا۔ یہ کس وجہ سے؟ چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا تھا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کے لیے جو وعید ہے وہ کس قدر سخت ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سب سے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو حرکتیں تم کر رہے ہو، اللہ ان حرکتوں سے بڑے اچھے سے واقف ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو پیچھے کہا گیا ہے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اس سے کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ ہر شخص جو ہے اسے اس کے کمائی کا بدلہ اسی کو ملے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر گناہ کیا ایک بندے نے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ اسے نہیں ملے گا باقی سب کو ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس نے کیا ہے اس کو اسی کی کمائی کا بدلہ ملے گا، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا سیم ایز اٹ از جو بدلہ ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ اور دنیا میں اس کے لیے عذاب جو ہے وہ تو ہے ہی، ذلیل و رسوائی کا عذاب ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ یردون الی اشد العذاب، کے ہم اس کے عذاب کو اور زیادہ شدید کر دیں گے، لوٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں، اولئک الذی، دنیا کو آخرت یہ کیوں کر رہے تھے سب کچھ؟ کبھی سوچا آپ نے کہ اتنی نافرمانیاں، اتنی بے ایمانیاں، اتنی زیادہ ضد اور ہٹ دھرمی پر کیوں یہ لوگ ڈٹے ہوئے تھے یہود؟ صرف دنیاوی عیش پرستی کے لیے، دنیا کا آرام و سکون انہیں چاہیے تھا، سیاست میں خود کو مضبوط بنانا چاہتے تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح سے اسلامی ریاست کی وہاں پہ بنیاد قائم ہو چکی تھی، اور آپ ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے بھی آپ ان سے زیادہ مضبوط وہاں پہ ہو چکے تھے۔ اب وہ چونکہ کمزور پڑ رہے تھے، وہ اپنی سیاست کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے
دنیا کے بدلے میں آخرت کے بدلے میں دنیا کو خریدا، یعنی دنیا کی جو دنیا کا جو آرام و سکون ہے وہ جنہوں نے آخرت کے بجائے خریدا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا جو بدلہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوں گے، اور ان کی ناراضگی کی جو علامت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا جو کبھی نہ ختم ہو جانے والا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی، کل انشاءاللہ اگلی آیات اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔